خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات یعنی شب جمعہ میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر تک یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد بھی ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیاں درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے۔ اس پروگرام میں ہم الحمدللہ نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ نیک خواتین یہ مشکلات، تکالیف اور پریشانیوں میں صبر کرنے والیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتی ہیں، واویلا کرنے، کوحرام مچانے سے اجتناب کرتے ہیں یعنی بچتی ہیں۔ ان کی زبان سے شکوہ شکایت کے جملے نہیں ہوتے، بلکہ یہ شکر کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ اور یہ نیک بیبیاں جو ہیں یہ اپنے شوہر کے ساتھ ہر پریشانی میں، مصیبت میں ان کا ساتھ نبھاتی ہیں، اور روکھی سکی کھا کر بھی گزارا کر لیتی ہیں، شوہر کو غیر ضروری خواہشات کی وجہ سے تکلیف نہیں دیتی۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نیک خواتین کے بارے میں، نیک بیبیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہماری اسلامی بہنیں، ہماری اگر خواتین اس پروگرام میں اپنے سوالات کرنا چاہیں تو آپ نمبر نوٹ فرما لیجئے، اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں، سن بھی لیجئے، 0316 888 2625۔ آپ اپنے سوالات ٹیکسٹ میسج کی صورت میں، واٹس اپ نمبر بھی ہے تو واٹس اپ پہ بھی ٹیکسٹ میسج کے ذریعے آپ اپنا سوال بھیج سکتی ہیں۔ اسلامی بہنوں کو اپنی وائس میسج بھیجنے کی یا کال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسلامی بہنیں اپنے محرم کے ذریعے اپنا وائس میسج بھجوا سکتی ہیں، یا آپ اپنے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اپنا سوال کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ اس نیک خواتین پروگرام میں ہم حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے بارے میں سن رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، نام ہے فیضان رابعہ بصریہ۔ یہ نیک خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں۔ آپ کا مبارک نام ہے رابعہ، فورتھ، چوتھی، کیونکہ آپ بہنوں میں چوتھی تھیں یا بہن بھائیوں میں چوتھی، اپنے ماں باپ کی چوتھی اولاد تھی، تو یوں رابعہ کہلائیں۔ بصریہ یوں کہ عراق کا شہر جو بصرہ ہے اس میں آپ رہا کرتی تھیں۔ آپ کی کنیت ام الخیر، غوث اعظم کی والدہ کی کنیت بھی ام الخیر۔ 95 یا 99 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، پہلی صدی میں پیدا ہوئے، آج سے تقریباً 1350 سال کم و بیش پہلے کی آپ اللہ کی بندی ہیں، عابدہ، زاہدہ اور مریم ثانیہ۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے کہ وہ عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں، پاک دامن تھیں، با حیا تھیں، تو اللہ نے ان کو یہ اوصاف عطا فرمائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب ان کی ولادت ہوئی تو میرے نبی، میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماوا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی تھی۔ ابھی تو بچی آئی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تمہاری بیٹی سردار ہوگی، اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے
یہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی، اور آپ کے خوف خدا کا تذکرہ ہم نے پچھلے بار بھی سنا تھا، آج بھی عرض کرتا ہوں، آپ کے چہرے پر عبادت کا نور رہتا تھا۔ سبحان اللہ، میک اپ کا بھی ایک نقلی نور ہوتا ہے، آرٹیفیشل نور ہوتا ہے۔ جو اصلی نور ہے نا وہ عبادت کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں کے چہروں پر نور بہت ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ رات کی تنہائی میں وہ رب کی بارگاہ میں روتے ہیں، زاری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اللہ ان کو نور عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے رویا کرتی تھیں، اور کسی نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اس آیت میں جہنم کا تذکرہ تھا، اللہ اکبر، تو آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے آیت سن گئی، آیت مبارکہ سن کر اور جہنم کا تذکرہ سن کر۔ اللہ، اچھا، اول تو ہمیں قرآن پڑھنا ہی نصیب نہیں ہے، پڑھے تو درست پڑھنا نصیب نہیں ہے۔ اچھا، قرآن کے نتیجے کے لیے آیا ہے بھائی، چیلم کے لیے آیا ہے؟ قرآن اللہ نے نازل کیا کہ ہم برسیوں پر پڑھتے رہیں، رمضان کے رمضان پڑھ لیں، رمضان پڑھ لیں یا تعویذ اور یہ سلسلے کریں، یہ جو کچھ بتایا گیا ناظرین سب جائز ہے، یہ مگر مقصود اصلی کیا ہے؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ قرآن بتائے گا تمہارا رب کون ہے، اس کی شانیں کیا ہیں، سبحان اللہ، قرآن بتائے گا تمہیں کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، قرآن بتائے گا پلٹ کے کہاں جانا ہے، تمہاری عزت کس میں، ذلت کس میں، جنت و دوزخ کیسی ہے، قرآن بتائے گا، کیا دنیا کی مثال کیا ہے، حیثیت کیا ہے رب کی بارگاہ میں، تمہیں قرآن بتائے گا، دنیا میں عزت چاہیے کیسے ملے گی، قرآن بتائے گا، قومیں ذلیل کیوں ہوئیں، قرآن بتائے گا، میرے رب کی رضا، ہمارے پیدا کرنے والے کی رضا کن کاموں میں، قرآن بتائے گا، میرے نبی کی شان قرآن بتائے گا، صحابہ کی شان قرآن بتائے گا، اولیاء کی شان قرآن بیان کرے گا۔ پڑھو تو صحیح، سبحان اللہ، پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، دکان پہ پڑھتے تو ہیں، نیت کیا ہے تیری؟ برکت کی، برکت کی، درست، فقط برکت، اللہ کے بندے آگے بڑھ، اور برکت ہی برکت ہوگی، قرآن پڑھ کر اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کریں، ہاں عمل کر۔ اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی دیکھیں کہ ہماری معاونت کتنی کی گئی، ہمیں اردو زبان میں آسان تفسیر عنایت کی گئی، تفسیر صراط الجنان 10 جلدیں ہیں، سبحان اللہ، تفسیر تعلیم القرآن 2 جلدیں ہیں، معرفت القرآن 3 جلدیں ہیں، معرفت القرآن کا لفظی ترجمہ ہے، ٹاپکس کیا ہیں، کلرنگ کی میچنگ کے ساتھ بتایا گیا ہے، قرآن سمجھیں، قرآن سمجھیں، کتنا آسان کر کے دیا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، مگر پھر بھی لاؤں وہ ذوق کہاں سے جو قرآن پڑھا ہے، ہائے ہائے، وہ ذوق نہیں۔ اب پڑھنا ہے تو میں نے عرض کیا نا ان موقعوں پر، اور پھر فخر ہو رہا ہے کہ میں تو اتنا پڑھتی ہوں، میں تو اتنا پڑھتی ہوں۔ بھائی پڑھتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر اور نیکی چھپا، سبحان اللہ، گناہوں کے انسان چھپاتے، نیکیاں بھی چھپائیں، کہیں برباد نہ ہو جائیں، کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ بعض بزرگوں کا میں نے پڑھا ہے کہ جو نیکی لوگوں پر ظاہر ہو جاتی، کراس کرتے تھے، ہاں یہ تو نیکی ہے ہی نہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا، اوئے ہوئے۔ اور یہاں ہم ڈنکے بجا رہے ہیں۔ یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، جیسے الحمدللہ آپ نے بتایا کہ آسان تفسیر ہے، اچھا تفسیر خرید نہیں سکتے، موبائل اپلیکیشن ہے، اچھا معرفت القرآن کی موبائل اپلیکیشن ہے الحمدللہ، اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیوٹر چاہتے ہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اس کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے لاکھوں کو قرآن پڑھایا ہے، لاکھوں کے فگر سے تعجب میں نہ پڑھیں، مطلب وہ بچے بچیاں حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، آن لائن بھی پڑھ رہے ہیں، تو سلسلے جاری ہیں جاری ہیں جاری ہیں، اور ہم کیوں محروم ہیں، ہم بھی آگے بڑھیں۔ ابھی مجھے پتہ چلا کہ چند سال پہلے ایک 75 سال کی عورت نے آن لائن قرآن پاک ناظرہ پڑھا، واہ سبحان اللہ، تو جذبہ رہنمائی کیسا کرتا ہے بھائی، 75 75 سال والی پڑھ لیتی ہیں، ورنہ یہاں تو گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے، بچے پیشاب کر دیتے ہیں، بچے یوں کر دیتے ہیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے نہیں پالے، بے شک، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت نہیں کی، گھر کا کام نہیں کیا، سبحان اللہ، اللہ کی یاد سے ان چیزوں نے انہیں غافل نہیں کیا، آپ کیوں غافل ہیں؟ تو خیر
اللہ ہمیں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے صدقے میں اپنا خوف عطا فرمائے. قرآن کی کچھ آیتیں میں تلاوت کرتا ہوں تاکہ ہمیں خوف خدا پیدا ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. فلا تخشوهم واخشون، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو. يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. کتنی آیتیں ہماری بے خوفی نہیں جاتی. مختلف آیات تھی ہیں کتنی آیتیں میں نے پڑھی اور یہ مختلف جگہوں پر ہے مختلف صورتوں میں، اور اسی پر بس نہیں ہے. کتنی آیت. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اپنا ڈر عطا فرمائے. حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے. اگر ہمیں خوف خدا ہے تو آنکھ جھکی ہو، اگر خوف خدا ہے تو زبان رکی ہو گناہوں سے اور جس سے اللہ رسول نے منع کیا. کان بچیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا. دل رکے جس سے اللہ رسول نے منع کیا. دل کس سے روکیں بھائی؟ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے. اس دل کو روکیں. ہاتھ رکیں گناہوں سے، پاؤں رکیں ہمارے گناہوں سے. اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ پاک اپنا خوف عطا فرمائے. یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، ننھی مبلغہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. میرا نام آمنہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیک خواتین، جس میں رکن شورا نگران پاکستان حاجی محمد شاہی اتاری علم و حکمت کے مدنی پھول بیان کر کے ہماری تربیت کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے ننھی مبلغہ. اس سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ ہیں روان. ہم ان سے سنیں گے کہ گھبراہٹ اور جھجکنے کے کیا نقصانات ہیں. جی بتائیے روان. مدنی چینل کے ناظرین، گھبرانا اچھی عادت نہیں. گھبرانا ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے. جو بچیاں گھبراتی ہیں وہ کلاس میں کوئی سوال بھی نہیں کر پاتی بلکہ خاموشی سے بیٹھی رہتی ہیں. علم سیکھنے میں شرماتی ہیں. ایسی بچیاں سبق سناتے ہوئے بھی ڈرتی ہیں اور علم میں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں. کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو ٹیچر کو بتاتے ہوئے ڈرتی ہیں، نہ گھر میں بتاتی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، گھبراہٹ کی وجہ سے آپ کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے. ڈرنے اور گھبرانے سے آپ پڑھائی میں کمزور ہو جائیں گی. آپ میں کانفیڈنس بھی کم ہو جاتا ہے اور آپ گھٹن کا شکار ہو جائیں گی. البتہ برے کاموں سے گھبراہٹ ہونی چاہیے. مثلا لوگوں سے چیز مانگنے میں شرم محسوس کرنی چاہیے کیونکہ مانگنا اچھا کام نہیں ہے. کوئی بھی گناہ کا کام کرنے سے گھبرانا چاہیے کیونکہ گناہ کا کام کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. لوگوں سے زبان درازی کرنا بھی برا کام ہے. شرارتیں اور شور کرنے میں شرمانا چاہیے. لیکن بچوں یا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھیل کھیلنا اچھی بات ہے. اس سے ہمارے اندر بہادری اور جرأت پیدا ہوتی ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی
مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ننھی مبلغات کی گفتگو سنی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 15 نومبر سے ماہ مدنی قافلہ منایا جا رہا ہے. 15 نومبر سے 15 دسمبر تک انشاءاللہ عز و جل ماہ مدنی قافلہ ہوگا. راہ خدا میں سفر کرنے والے عاشقان رسول راہ خدا میں سفر کریں گے. نگران پاکستان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں، بھائی صاحب، ماہ مدنی قافلہ اور یہ کیوں منایا جا رہا ہے؟ مدنی قافلہ تو ساتھ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، تو ماہ مدنی قافلہ بالخصوص کیوں؟ دیکھیں کہ ماہ مدنی قافلہ اس لیے کہ جو قافلوں میں سستی کرتے ان کا بھی سفر ہو، اور ہر طرف ذرا ماحول بن جاتا ہے. تو جب سب لوگ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو سست بھی چست ہو جاتے ہیں کہ یار میں کیوں، میں بھی، چلو میں بھی. تو ہماری اسلامی بہنیں اس حوالے سے کیا رول پلے کر سکتی ہیں؟ ان کا کیا انداز ہو سکتا ہے؟ اس حوالے پہ بھی رہنمائی فرمائیے. دیکھیں اسلامی بہنیں نانیاں بھی ہیں، دادیاں بھی ہیں، اور خالہ بھی ہیں، پھپھی بھی ہیں، امی بھی ہیں، بہن بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں. بے شک. تو اپنے محارم کو قافلے کے لیے تیار کریں. اب دادی کا تو آرڈر چلے گا، نانی کا بھی آرڈر کسی حد تک چلتا ہے، جیسی فیملی جیسا موقع. اور جو خالہ ہے، پھپھی ہے، یہ بھی ترکیب بنا سکتی ہیں. اور اسی طرح ماں تو پھر ماں. اچھا بہن بھی بھائی کو تیار کرے، اچھا بیٹی ابو کو تیار کر، اچھا بھتیجی، بھانجی، نواسی، یہ اپنے جو محارم ان کو تیار کریں. اور دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو ایک ماحول ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے ہٹ کر گیا کچھ بھی نہیں. گھر کی زینت تو عورت سے ہی ہے نا. بالکل ہے. ہم بھی عورت کے ذریعے دنیا میں آئے، سارے مرد دنیا میں الا آدم علیہ السلام عورت کے ذریعے عورت کے آئے. ذریعے. نہیں، مرد کی زندگی عورت کے ذریعے. عورتوں کی بھی اہمیت ہے. اللہ نے کوئی چیز بیکار تو نہیں بنائی نا، تو عورت بھی بیکار نہیں. تو امیر اہل سنت جب قافلوں کی ترغیب دلاتے ہیں تو اسلامی بہنوں کو بھی فرماتے ہیں کہ محارم کو تیار کریں. مرد عورت سب مل کے کوشش کریں. اچھا ایسے بدنصیب مرد عورت ہیں کہ جو برائی پھیلنے کا سبب بن رہا ہے، استغفر اللہ. ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں برائی میں. حالانکہ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہیں کرنی. جب نیکی کا کام ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، پرہیزگاری کا کام ہے، خیر کا کام ہے، تو مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. سارے مل کر دعوت اسلامی والوں کے ساتھ تعاون کریں. بھائی آپ کے بچوں کو ہم نیک بنانا چاہتے ہیں، آپ کی بچیوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں. اچھا ہم خود بھی نیک بننا چاہتے ہیں. الحمدللہ. کہ ہم نیک بن گئے ایسا تو نہیں ہے نا بھائی، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو اپنے بچوں کو جن کی ایج 20+ ہے انہیں قافلے میں بھیجیں. سبحان. اور جو بزرگ ہیں وہ بھی قافلے میں جائیں، مگر لڑے نہیں قافلے میں. گھر میں آرڈر چلتا ہے بھائی قافلے میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے بیچارے بچے آئیں، نوجوان آئیں، تو ان سے سختی نہیں کرنی، پیار کرنا ہے. تو اسلامی بہنیں اپنے محارم کو قافلے کی دعوت دیں اور ان کو قافلے میں بھیجیں. ایک اسلامی بہن کا عجیب واقعہ امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کہ وہ اپنے بچے کے دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے سے خوش نہیں تھی. اچھا. اور بچے کو روکتی تھی. اچھا بچے کو پھر بری صحبت ملی، اجتماع سے روکنا، نیکی کے کام سے روکنا. بچے کو برے دوست ملے، وہ برے ماحول میں چلا گیا. اسی اسنا میں اسلامی بہن کو دینی ماحول مل گیا، جو روکتی تھی، جو روکتی انہیں خود تھی. مل گیا. اللہ کی شان. سبحان اللہ. اب وہ دعوت اسلامی میں آ گئیں، اب بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا. اللہ. اور وہ سر پر ہاتھ رکھتی ہیں، یعنی افسوس کرتی ہیں کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا. تو بھئی اولاد کو دین سے روکنا نہیں چاہیے. دین سے روکنا ایمان والوں کا کام تو نہیں ہے. بالکل. ایمان والوں کو تو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، چاہیے. فیملی کے اندر بھی باہر بھی، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی کرنے جا رہے. تو اپنے محارم کو قافلوں کے لیے تیار کریں، 12 ماہ کے لیے تیار کریں، 1 ماہ کے لیے، 12 دن کے لیے، 3 دن دے ہی دے. سبحان اللہ. الحمدللہ ماہ مدنی قافلہ ہے. ہمارے اسلامی بہنیں اپنے محارم کو تیار کریں، محارم کو سفر کروائیں اور امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ پائیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پروگرام میں سیگمنٹ ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین.
اعلیٰ حضرت نے سورہ مائدہ کی تعلیم دینے کا فرمایا کہ سورہ مائدہ کی تعلیم دیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج، سورہ نور سیکھو، کیونکہ ان صورتوں میں فرض علوم بیان کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم ڈائریکٹلی قرآن پڑھ کر سمجھ نہیں سکتے تو تفسیر پڑھیں، صرف ترجمہ نہیں۔ دیکھیں، صرف ترجمہ وداؤٹ تفسیر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حکم اب بھی نافذ ہے، منسوخ نہیں ہو گیا؟ ناسخ و منسوخ کا ہم تو علم نہیں جانتے، ہم مفسرین جانتے ہیں، جن کی تفسیر کی کتابیں ہیں وہ جانتے ہیں، تو وہ واضح کر دیتے ہیں اس حکم کا پہلے عمل تھا، اب نہیں ہے اس پر۔ اولاً اللہ پاک نے ایک حکم دیا اور اس کے علم ازلی میں ہے کہ اس پر کب تک میں نے حکم دینا ہے، اس کے بعد وہ حکم اٹھا لیا گیا، نیا حکم آ گیا، مگر وہ صرف ترجمہ پڑھنا واضح نہیں کرے گا، تو تفسیر ساتھ میں پڑھیں۔ اور بھی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، تو تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو اللہ پاک خیر کرے تو اپنے بچوں کو یہ صورتیں پڑھائیں۔ اور اس کا وہ ایک طریقہ یہ بھی ہے، گھر کے اندر آپ تفسیر صراط الجنان، تفسیر تعلیم القرآن، تفسیر معرفت القرآن جو ہے، تینوں کا انداز مختلف ہے، یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ کریں۔ مگر کسی چیز کے بارے میں کہ یہ جزم کر لیں، کنفرم کر لیں کہ یہی حکم ہو رہا ہے، یہ نہیں، علماء سے تو پوچھیں، معلومات دیں۔ اسلامی بھائیوں میں بھی علماء ہیں، اسلامی بہنوں میں بھی عالمہ اسلامی بہنیں، ان سے معلوم کر لیں۔ دارالفتہ بھی قائم ہے الحمدللہ۔ تو فرض علوم سیکھیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی اپنی موجودہ حالت کے مسائل، صحیح، جیسی اس کی کنڈیشن ہے، تو اپنی اولاد کو سورہ مائدہ سکھائیں تاکہ بچپن سے ہی اسلامی معلومات ان کو ملے۔ بیٹی کو فرض علوم سکھانے کا فائدہ شادی سے پہلے اس کو سب معلوم ہو جائے، کیونکہ جب شادی ہو جائے گی پھر کیا کریں گے؟ تو اولاد کو عقائد، عبادات، اچھے اخلاق، برے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اچھا اولاد کو عقائد سکھانے، اللہ پاک کی ذات پاک، رسول ہیں، ملائکہ ہیں، آسمانی کتابیں، عبادات میں وضو، غسل، پاکی ناپاکی، اور بچیوں کے پاکی ناپاکی کے مسائل بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، تو یہ سیکھیں۔ اسی طرح اچھے اخلاق وغیرہ کے تعلق سے بھی سیکھیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، اور ہم بھی دین سیکھیں، اپنے اولاد کو بھی دین سکھائیں۔ اور دعوت اسلامی نے ہمارے لیے آسان کیا آن لائن کورسز کے ذریعے سے، اور فزیکلی بالمشافہ۔ جامعۃ المدینہ گرلز کا بھی ہے، بوائز کا بھی ہے، مدرسۃ المدینہ گرلز بوائز بھی ہے، پھر مدرسۃ المدینہ بالغان ہے تو مدرسۃ المدینہ بالغات بھی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ علم دین سیکھنا دعوت اسلامی نے بہت آسان کیا ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اسلامی بہنوں کے دینی ادارے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم دیکھتے ہیں قابل رشک خواتین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ ابو داؤد شریف سیاستہ میں سے ہے، حدیث کی کتاب، 6 حدیث کی کتابیں جو مشہور ہیں ان میں ابو داؤد شریف بھی شامل ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف۔ ابو داؤد شریف کی جو حدیث ہے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ ایک دن ایک لڑکی
سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گھنگرو پہن کر آئیں. وہ حبیب خدا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھنگرو کی آواز سنتے ہی فرمایا اسے میرے پاس نہ لانا، یعنی اس بچی کو میرے پاس نہ لانا جب تک کہ اس کے گھنگرو نہ کاٹ لیے جائیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر میں گھنٹی یا گھنگرو ہو اس میں فرشتے نہیں آتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نیکی کی دعوت دیا کرتی تھی. اسلامی بہنیں نیکی کی دعوت دیا کریں، جہاں برائی دیکھیں برا تو سمجھنا ہی ہے، اگر موقع محل ہے تو وہ سمجھائیں. اچھا بھائی کو بھی سمجھائیں، بہن کو بھی سمجھائیں، بیٹوں کو بھی سمجھائیں، بیٹیوں کو بھی سمجھائیں، ماں باپ کو بھی سمجھائیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شوہر کو بھی سمجھائیں، مگر سمجھانے کا انداز بہت نرم، بہت اچھا اور موقع کی مناسبت سے ہونا چاہیے. گال ویلے دی پھل موسم دا پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ موقع پر بات کی جائے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور پھل جو ہے وہ لذیذ کب ہوتا ہے جب اس کا سیزن ہوتا ہے. آؤٹ آف سیزن اسٹور میں رکھ لیتے ہیں بعض پھل تو مگر اس کی وہ لذت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو نیکی کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں. نیکی کی دعوت دینا سنت انبیاء ہے. تو مومنوں کی ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نیکی کی دعوت دی. اور مزید کہ اس گھر میں جہاں گھنٹی بجتی ہے، میوزک بجتا ہے، گھنگرو بجتے ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب گناہوں برے چینل چل رہے ہیں، میوزیکل سلسلہ ہے، تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. شیطان ناچے گا تو گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، بے سکونی ہوگی، میاں بیوی کی نہیں بنے گی، ساس بہو کی تو بنتی ہی نہیں ہے. کیسے بنے؟ گھر کے اندر نحوستیں اور میوزک بج رہے ہیں. وہ میوزیکل ڈور بیل جو ہے وہ بھی میوزیکل ہے، موبائل میں بھی میوزیکل ٹونز ہیں. پھر چینل بھی ایسے ہیں کہ میوزک بج رہا ہے، موبائل کے اندر ایسے وہ ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہیں جس کے اندر توبہ استغفر اللہ، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے. تو رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اچھا رحمت کے فرشتے آئیں تو گھر میں رحمت ہوگی، برکت ہوگی. اور یاد رکھیں فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی نوری مخلوق ہے، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے. نہ یہ مرد ہوتے ہیں نہ یہ عورت ہوتے ہیں، اور یہ گناہ نہیں کرتے. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ وہی کرتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا جز ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. تو اس آیت کو اگر سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اگر کسی کے گھر میں نہیں آتے تو اللہ کے حکم سے نہیں آتے. تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں دیتا جہاں میوزک ہے. تو اللہ پاک کی ناراضی ہے نا، تو اللہ پاک کی ناراضی کی علامت ہے. تو گھر کے اندر میوزک چلنا اور گھنگرو اور اس طرح کی چیزیں، ڈھول باجے وغیرہ، یہ اللہ کی ناراضی والے کام ہیں، اور گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام امی ہانی ہے. میرا عزیز صاحب سے یہ سوال ہے، کیا شریعت نے خواتین کے چہرے کا پردہ بھی لازم ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں تلاوت کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ و تفسیر عرض کرتا ہوں، پھر آپ بھی اور ناظرین و ناظرات بھی سمجھ جائیں گے کہ کیا حکم ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے. جہالت کے زمانے میں آزاد عورتیں اور باندیاں، کنیزیں قمیض و دوپٹہ پہنے اپنی ضرورت کے لیے چہرہ کھول کر باہر نکلتی تھی. تو بدکار لوگ آزاد عورتوں کو باندیاں سمجھ کے پریشان کیا کرتے تھے.
اس پر آزاد عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ چادر سے جسم ڈھانک کر سر اور منہ چھپا کر باندیوں سے کنیزوں سے اپنی وضع ممتاز کر دیں تاکہ کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے۔ کیا پتہ چلا؟ جو خواتین چہرے کا پردہ نہیں کرتی بدکار لوگ ان کی طرف بری خواہش سے دیکھتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ چہرے کا پردہ کرنا بدکار شرعی لوگوں سے بچاتا ہے۔ چہرے کا پردہ کرنا آزاد عورتوں کی، جبکہ چہرے کا پردہ نہ کرنا زمانہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ تو عورت کا تو معنی ہی پردہ ہے، چھپانے کی چیز۔ تو چہرے کا پردہ نہ کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ دو فتنے کا دور ہے نا، اور بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ عورت کا چہرہ اگرچہ ستر عورت میں شامل نہیں ہے، مگر فتنوں کا دور ہے، اس لیے غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولنا منع ہے، اور اسی طرح غیر محرم کا اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ جو ہے، اور پھر مزید بھی عرض کرتا ہوں، انسانی جسم میں چہرہ جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ چہرہ کا پردہ کرنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ چہرے کا پردہ شرم و حیا کی نشانی، غیرت مندی کی نشانی، شریف گھرانے کی بیٹی ہونے کی نشانی۔ چہرے کا پردہ اللہ رسول کی رضا کا سبب، قلبی طہارت، پاک دامنی کا ذریعہ۔ چہرے کا پردہ فتنے، گندے لوگوں کی بری نظروں سے بچاتا ہے۔ چہرے کا پردہ بغیر باہر نکلنا، شرم و حیا کے خلاف برائیاں پھیلنے کا سبب اور ناجائز محبت کا ذریعہ ہے۔ اچھا، صحابیات کا کیسا جذبہ تھا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھیں۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا، ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی۔ جب لوگ گزر جاتے ہم چہرے کھول دیتی۔ تو احرام کے چہرے پر کپڑا ٹچ کرنا یہ حرام ہے، مگر اس حالت میں صحابیات اپنے چہرے کو غیر مردوں سے چھپانے کا اہتمام احتیاط سے کرتی تھیں، کپڑا ٹچ نہ ہو۔ تو صحابیات عام حالات میں بھی چہرے چھپاتی تھیں اور سختی سے پردہ کرتی تھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو فرمایا، حالت احرام میں کوئی عورت نہ چہرے پر نقاب لے اور نہ ہی دستانے پھیلے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سورہ نور کی آیت نمبر 31 کا جز ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں میں ڈالے رکھیں۔ انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ صحابیاں ہیں، جنگ میں بیٹا شہید ہو گیا، معلومات لینے چہرے کا پردہ کر کے نقاب ڈالے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، تو کس نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی نقاب، بیٹا شہید ہو گیا، نقاب اب بھی ڈالے ہوئے ہیں؟ کیا جواب دیا؟ بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اللہ۔ بعض عورتیں جب گھر میں کوئی فوتگی ایسا ہوتا ہے تو وہ استغفر اللہ بال کھلے ہوئے ہیں اور پیٹ رہی ہیں، آوازیں نکال رہی ہیں۔ یہ تو چند گزارشات تھیں چہرے کے پردے کے تعلق سے۔ پردے کے حوالے سے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہماری اسلامی بہنیں، اگر آپ اپنے سوالات پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو نمبر آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، 0316882625۔ آپ اپنے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سوالات کر سکتے ہیں۔ آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، خواتین اور قرآن۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ سارا نام ہے آپ کا، رضی اللہ تعالی عنہا۔ نام کتنا یونیک ہے، سارا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، بلا شبہ اللہ نے آپ کو حسن سب سے زیادہ عطا کیا، اور ان کا حسن تو جزء میرے نبی کا حسن کل ہے، سبحان اللہ۔ اس میں سے ان کو حصہ ملا ہے۔ تو عورتوں میں، زمانے کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حسین بی بی سارا تھی، رضی اللہ تعالی عنہا، ام اسحاق علیہ السلام، اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام کی والدہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دادی۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو جوانی میں اولاد نہیں تھی، اب ایج 90 ایئرس سے زیادہ ہو گئی،
اب اللہ کی طرف سے بشارت ملی کہ بیٹا عطا ہوگا. 90 سال کی عمر میں اللہ کی شان کیا تھا. وہی عطا کرتا ہے, بے اسی کی دین ہے. بے شک. تو قرآن کریم میں سورہ ہود کی آیت نمبر 71 میں اس کا بیان ہوا. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی, اور ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام, ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام, ان کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام. تو یہ پردادی ہوئی. پھر اس بشارت کے 1 سال کے بعد اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و عظمت بیان ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو خالہ تھیں, آپ کی والدہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی خالہ اور بی بی سارہ کی والدہ, یہ بہنیں تھیں. صحیح. آخری عمر کے آخری لمحے تک اپنے شوہر کی یہ مطیع و فرما بردار رہیں. سبحان اللہ. نیک خواتین کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ بھی اللہ کی نیک اللہ بندی. کی نیک. ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی اور ان کو آپ نے فالو کیا. بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کے بعد جو آزمائشیں تھیں اس میں صبر کیا اور اپنے شوہر کا ساتھ دیا. وہ نارے نمرود سے, نمرود نے جو آگ جلائی تھی اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو بی بی سارہ ساتھ تھی اور سفر کی تکلیفیں برداشت کی, اور پاک دامنی میں اعلیٰ کردار تھا آپ کا. اور ایک بات عرض کروں, انبیاء کرام کی جتنی بھی ازواج ہیں اللہ پاک نے سب کو پاک دامنی عطا کی. سبحان اللہ. 1-2 انبیاء کرام حضرت لوط علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, ان کی ازواج وہ ایمان نہیں لائی تھی, ایمان نہیں. مگر بد کردار نہیں تھی, پاک دامن تھی. پاک دامن تھی. نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ, لوط علیہ السلام کی ایک زوجہ ایمان نہیں لائیں, مگر وہ بد کردار نہیں تھی. اچھا, حضرت بی بی سارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ با کرامت ولیہ تھی. یہاں یہ بھی عرض کروں, عورتوں میں نبیہ نہیں ہوئی, ولیہ. اچھا, اللہ پاک نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی, ساتھ میں پوتے کی خوشخبری بھی دی. اچھا, ان کی قربانی دیکھیے کہ شادی کے چند سال کے بعد اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا, جن سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے. اچھا, افضل اسحاق علیہ السلام ہیں یا اسماعیل علیہ السلام؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. کیوں؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جد امجد ہیں, اس لیے. حالانکہ آپ عرب میں ایک نبی ہیں, اور اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے سارے نبی ہوئے بعد میں جتنے تمام ہوئے, انبیاء کرام جو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے, اس لیے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے افضل ہے. اچھا, بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے 90 یا 99 سال میں وہ اولاد کی بشارت دی. مہمان نواز تھیں, مہمان نوازی میں ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیتی تھیں. فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آپ کو خصوصی طور پر سلام کیا. شان دیکھیے, مہمان نوازی میں شوہر کی مطلب معاونت کرنا یہ بھی بڑی نیکی ہے. ورنہ عام طور پہ تو جیسے ہوتا نا کہ مہمان آ جائے تو بعض خواتین وہ بیچاری وہ ہو جاتی, پریشان ہو جاتی, کیا مہمان آ گیا آپ کے اور کس طرح ہے. تو یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ تھی. جی, کہ ویسے تو طبیعت ٹھیک ہے لیکن اب طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میرے تو پٹھے رہ گئے, میرے تو کھینچاؤ, کمر میری درد کری, کیوں مہمان آ گئے. اور یہی مہمان اگر میکے سے آئے تو اب طبیعت بالکل ہری بھری ہے. تو خیر طبیعت خراب ہوتی بھی ہے تو بندہ مہمان آئے تو اس وقت تو منہ نہ بنائے نا بھائی, تو پین کلر کھائے, کام کرے, اللہ شفا دے گا بھائی. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں امور خانہ داری کی طرف. یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین.
فرش کی صفائی کی احتیاطیں. فرش مختلف ہوتے ہیں، سیمنٹ کا فرش، ٹائلز کا فرش، لکڑی کا فرش، مٹی کا بھی ہوتا ہے، مگر صفائی ہونی چاہیے. مثلا سیمنٹ فلورنگ، درمیانے درجے کے جو گھرانے ہوتے ہیں مالی لحاظ سے، تو سیمنٹ کا فرش بنوایا جاتا ہے. فرش جھاڑو لگا دینے سے صاف ہو جاتا ہے. زیادہ گندا ہو جائے تو پانی سے دھو لیتے ہیں، پانی ضائع نہیں کرنا. سیمنٹ پانی کو اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. کثرت سے دھویا جائے تو سیمنٹ خراب ہو جاتا ہے اور زمین کی سطح کو چھوڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. پانی سے دھونا ہو تو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں ایک بار، اور فوری طور پر وائپر جھاڑو سے پانی نکال دیں. سیمنٹ کے فرش کو دھونے کے بجائے پوچا لگانا زیادہ بہتر ہے. جلدی فرش بھی خراب نہیں ہوگا اور محنت بھی زیادہ نہیں کرنی پڑے گی. ماربل اور ٹائل فلورنگ ہے تو اب فرش دھونا اور آسان ہو جاتا ہے، پانی سے جلدی خراب نہیں ہوتا. پہلے جھاڑو لگائیں، کچرا وغیرہ نکال دیں، پھر پانی یا پوچا لگا کر ٹائلوں کو صاف کر لیں. ویکلی ایک بار واشنگ پاؤڈر یا فنائل ملے پانی سے ٹائلوں کو لازمی دھوئیں، جراثیم سے حفاظت ہوگی. ہائیڈرولک ایسڈ صفائی کے لیے بہتر ہے. تیزاب، لوہے کا یا دیگر کھردرا سامان استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے ٹائل کی سطح خراب ہو جائے گی، چمک بھی جاتی رہے گی. ہارڈ ووڈ اور لیمینیٹ فلورنگ، تو اب کیا کریں، پانی سے نہیں دھویا جا سکتا، ظاہر پوچا لگایا جا سکتا ہے. ماربل اور ٹائلوں کی صفائی کے لیے بیکنگ سوڈا پیسٹ ایک بہترین کلینر ہے، مختلف اقسام کے فرش کی صفائی کے لیے مفید. بیکنگ سوڈا کو گرم پانی میں ملا کر جو فوم ٹائپ ہوتا ہے، نرم روئی دار تولیے وغیرہ سے نشانات پر لگائیں اور آہستہ سے پہنچتے ہیں. کچھ دیر کے بعد نشانات غائب ہو جاتے ہیں. اب کسی نرم کپڑے سے فرش کو صاف کر لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کا فرش چمکنے لگے گا. ٹائلوں سے سیمنٹ کے داغ دور کرنے کے لیے اس کپڑے کو سفید سرکے میں اچھی طرح بھگو لیں. اس کے بعد سرکہ لگے کپڑے کو داغ کے اوپر رکھ دیں. کم از کم 2 گھنٹے انتظار کریں تاکہ سیمنٹ کا داغ اچھی طرح بھیگ جائے. اگر سرکے میں بخارات نکلنے لگیں تو اسے وقتاً فوقتاً دوبارہ ٹائل پر لگاتے رہیں. جیسے ہی سیمنٹ میں نرمی آ جائے اسے برش یا اسفنج پیڈ یعنی فوم ٹائپ جو ہوتا ہے اس سے رگڑ کر صاف کر دیں. اگر پھر بھی داغ رہ جائیں تو سرکے کو دوبارہ ٹائلز پر لگائیں. اسی عمل کو بار بار دہرائیں یہاں تک کہ ٹائلز داغ سے مکمل طور پر صاف ہو جائیں. اللہ کرے ہمارا دل بھی اجلا ہو جائے. فرش بھی اجلا ہے، دیواریں بھی اجلی ہیں، چھت بھی اجلی ہے، یہ بھی تو اجلا ہونا. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے پروگرام میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا خوف خدا اس کے بارے میں سنا. حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ، ان کے بارے میں جانا اور بہت کچھ سیکھا. الحمدللہ مدنی چینل جو ہے، مدنی چینل کے پروگرام بہت کچھ سکھاتے ہیں. بالخصوص یہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے پروگرام ہے. اسلامی بہنوں سے درخواست ہے ضرور اس پروگرام کو دیکھیں. آپ اگر اپنے سوالات کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں، اس پر آپ اپنا ٹیکسٹ میسج بھیج سکتی ہیں 0316 888 2625. مدنی چینل دیکھتے رہیے.